لبیک اللہم لبیک کی صداؤں کے ساتھ عازمین حج منا سے میدان عرفات کی جانب رمدما. عازمین آج حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ ادا کریں گے. عازمین مسجد نمرہ اور میدان عرفات میں ظہر اور عصر کی نمازیں ادا کریں گے. حجاج غروب آفتاب کے بعد میدان عرفات چھوڑ کر مزدلفہ کی طرف روانہ ہو جائیں گے. 3 افسران باشمول ایک لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے کے افسر کو نوکری سے برخاست کر دیا گیا ہے. 15 افسران باشمول 3 میجر جنرلز اور 7 بریگیڈیئرز کے عہدے کے افسران کے خلاف سخت تادیبی کارروائی مکمل کی جا چکی ہے. پاک فوج کا سانحہ 9 مئی پر ایکشن. لیفٹیننٹ جنرل سمیت 3 افسروں کو نوکری سے برخاست کر دیا. 3 میجر جنرل 7 بریگیڈیئر سمیت 15 افسران کے خلاف سخت تادیبی کارروائی کی گئی. ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل احمد شریف چودھری نے کہا کہ ایک ریٹائرڈ 4 سٹار آفیسر کی نواسی اور 1 کا داماد گرفتار ہیں. ریٹائرڈ 3 سٹار اور 2 سٹار جنرل کی بیگمات بھی گرفتار ہیں. ملک بھر میں 17 اسٹینڈنگ ملٹری کورٹس کا کام کر رہی ہیں. 102 شرپسندوں کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل جاری ہے. تمام ذمہ داروں کو آئین کے تحت سزائیں دی جائیں گی. سپریم کورٹ میں سویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے خلاف سماعت آج دوبارہ ہوگی. گزشتہ سماعت میں عدالت نے گرفتار افراد کی مکمل تفصیلات طلب کر رکھی ہیں. سویلینز کے ملٹری ٹرائل کے خلاف درخواستوں کی سماعت چیف جسٹس نے چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل کو کہا سیاسی مقاصد کے اہداف اور خواہشات کی حصول کی بات نہ کریں, صرف قانون کی بات کریں. توقع کرتے ہیں کہ درخواستوں پر سماعت مکمل ہونے تک ملٹری عدالت میں کوئی ٹرائل نہیں چلے گا. 102 زیر حراست افراد کو اہل خانہ سے ملاقات کی اجازت دی جائے. زیر حراست افراد کے کھانے کی بھی شکایت آئی ہے. گرفتار افراد کو ریڈنگ مٹیریل بھی فراہم کرنے کی اجازت ہونی چاہیے. سانحہ 9 مئی کو بھلایا نہ جائے گا, نہ ہی ملوث افراد کو منصوبہ سازوں کو معاف کیا جائے گا. سانحہ 9 مئی کے 3-4 ماسٹر مائنڈز اور 10-12 پلانرز تھے. ماسٹر مائنڈ فوج کے خلاف عوام کی ذہن سازی کرنے والے ہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ 9 مئی کے واقعات سے آگے بڑھنا ہے تو منصوبہ سازوں کو بے نقاب اور انجام تک پہنچانا ضروری ہے. انصاف نہ ہوا تو کل کوئی اور سیاسی گروہ مذموم واقعات دہرائے گا. منصوبہ سازوں کو پہچاننے اور کیفر کردار تک پہنچانے کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا سانحہ 9 مئی کا الزام پاک فوج پر لگانا شرمناک ہے. گرفتاری کے چند گھنٹوں میں 200 فوجی تنصیبات پر حملہ کیا گیا. کیا فوج نے خود اپنے خلاف ذہن سازی کرائی؟ کیا فوج نے اپنے ایجنٹس پہلے سے بٹھائے ہوئے تھے؟ کیا ہم نے اپنے شہداء کی یادگاروں کو جلایا؟ قلعہ بالا حصار کے سامنے فائرنگ کس نے کی؟ جب یہ سلسلہ چل رہا تھا تو کون پرچار کر رہا تھا کہ مزید جلاؤ؟ فوج یا ایجنسی پر الزام سے زیادہ شرمناک بات نہیں ہو سکتی. خاص سیاسی گروہ کے پاس جھوٹ اور تقسیم کے علاوہ کچھ نہیں. دبئی میں سیاسی ہلچل. نواز شریف اور آصف علی زرداری کے درمیان طویل ملاقات. انتخابات کی تاریخ اور پنجاب میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر تبادلہ خیال. دونوں جماعتوں کے درمیان میثاق معیشت پر پیش رفت کی گئی. کئی مرکزی معاملات پر ڈیڈ لاک برقرار. نواز شریف اور جہانگیر ترین اگلا الیکشن لڑ سکیں گے. قائم مقام صدر صادق سنجرانی نے الیکشن ایکٹ ترمیمی بل منظور کر لیا. آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت تاحیات نااہلی کی سزا ختم. نااہلی کی مدت 5 سال ہوگی. انتخابات کے شیڈیول کے لیے الیکشن کمیشن کی صدر سے مشاورت کا قانون بھی ختم. اسٹیٹ بینک نے آئی ایم ایف مطالبے پر ہنگامی طور پر شرح سود میں 1% اضافہ کر دیا. مہنگائی اور ڈالر کی قیمت اور بڑھے گی. خطرے کی گھنٹی بھی بجا دی گئی. اسٹیٹ بینک کا آئندہ 2 ماہ کے لیے مانیٹری پالیسی کا اعلان. شرح سود 21 سے بڑھا کر 22% کر دی گئی. اسٹیٹ بینک نے کہا کہ بجٹ میں نئے ٹیکسوں کے نفاذ اور پیٹرولیم لیوی بڑھانے سے مہنگائی میں اضافے کا خدشہ ہے. درآمدات کی اجازت دینے سے روپے پر دباؤ آئے گا. ڈالر کی قیمت بڑھنے سے بھی مہنگائی میں اضافہ ہوگا. تمام رکاوٹیں دور. پاکستان اور آئی ایم ایف میں آج معاہدہ ہونے کا امکان. آئی ایم ایف نے پاکستان کی بیرونی فائنینسنگ میں نرمی کی درخواست منظور کر لی. نرمی کے عوض مزید ٹیکس لگانے کی شرط رکھی گئی. دفتر خارجہ نے امریکی ڈپٹی چیف آف مشن کو طلب کر لیا. احتجاجی مراسلہ تھما دیا. امریکہ بھارت مشترکہ اعلامیے پر شدید احتجاج ریکارڈ. پاکستان نے ایک طرفہ اور گمراہ کن ریفرنسز پر اپنے تحفظات سے آگاہ کیا.
ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ امریکہ ایسے بیانات جاری کرنے سے گریز کرے جو پاکستان کے خلاف بھارت کے بے بنیاد بیانیے کی حوصلہ افزائی کے طور پر سمجھے جائیں۔ اعتماد اور افہام و تفہیم پر مرکوز ماحول پاک امریکہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے لیے ناگزیر ہے۔ امریکہ کا دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنے کے عزم کا اظہار، کہا بھارت میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر آواز اٹھاتے رہیں گے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نے کہا پاکستانی عوام کئی برس تک دہشت گردی سے متاثر ہوتے رہے، مانتے ہیں پاکستان نے انسداد دہشت گردی کے لیے بہت اقدامات کیے۔ ترجمان نے بھارت اور پاکستان سے لائن آف کنٹرول پر سیز فائر جاری رکھنے پر بھی زور دیا۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں بارش کے بعد مختلف حادثات میں 24 افراد جاں بحق ہو گئے۔ آسمانی بجلی گرنے سے سیالکوٹ میں 5، پسرور میں 4، شیخوپورہ میں 2 شہری دم توڑ گئے۔ پانی میں ڈوبنے سے 7، بجلی لگنے سے 6 افراد جاں بحق ہوئے۔ لاہور سمیت مختلف اضلاع میں 70 سے زائد افراد زخمی ہیں۔ لاہور کو پری مانسون بارشوں کے طوفانی سپیل نے ڈبو دیا، انڈر پاسز پانی سے بھر رہے، گاڑیاں پانی میں ڈوبی رہیں۔ موسلا دھار بارش کے باعث نہر میں پانی اوور فلو ہو گیا، نہر سے پانی نکل کر کینال روڈ پر آ گیا۔ ٹاؤن شپ کے پنڈی سٹاپ پر بجلی کی تار ٹوٹ کر پانی میں جا گری، 15 سالہ لڑکا کرنٹ لگنے سے چل بسا۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں بارش، نیو امیجنا روڈ، طارق روڈ اور اطراف میں بادل برس پڑے، بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ کراچی میں ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ سے شہری قتل، پولیس کے مطابق مقتول پرانے کپڑوں کے بازار میں خریداری کرنے آیا، ڈاکو نے لوٹنے کی کوشش کی تو مزاحمت پر فائرنگ کر دی۔ لواحقین کے مطابق مقتول لنڈا بازار سے ضرورت مند بچوں کے لیے جوتے خرید رہا تھا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا پیغام دہرا دیا، کہا کہ آرمی چیف نے واضح کیا کہ سانحہ 9 مئی کو پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ ملوث شرپسند عناصر منصوبہ سازوں سہولت کاروں کو معاف نہیں کریں گے۔ سانحے سے جڑے تمام سہولت کاروں کو آئین پاکستان اور قانون کے مطابق سزا دی جائے گی، چاہے ان کا تعلق کسی بھی ادارے یا پھر سیاسی جماعت سے کیوں نہ ہو۔ عمل کو منطقی انجام تک پہنچانے میں رکاوٹیں ڈالنے والوں کے خلاف عوام کی بھرپور حمایت سے سختی سے نمٹا جائے گا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا 9 مئی کے واقعات کا مقصد تھا کہ فوج فوری رد عمل دے اور عوام میں نفرت پھیلے۔ فوری رد عمل آتا تو اس کو سیاسی مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا۔ منصوبہ بندی کے تحت خواتین کو بھی ڈھال کے طور پر استعمال کیا گیا۔ کوئی بھی توقع نہیں کرتا تھا کہ سیاسی جماعت فوج پر حملہ آور ہو جائے گی۔ فوج نے ان کی مرضی کا رد عمل نہ دے کر سازش کو ناکام بنایا۔ سیکیورٹی سے متعلق کوئی غفلت ہوئی ہے تو اس کی تحقیقات ہوگی۔ وفاقی حکومت کے جسٹس سید منصور علی شاہ پر اعتراض کے بعد فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف کیس کا بینچ ٹوٹ گیا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے اعتراض کے بعد خود کو بینچ سے الگ کر لیا۔ آپ کی مرضی سے بینچ نہیں بنایا جائے گا۔ کیا آپ تنازع چاہتے ہیں؟ جس جج پر اعتراض اٹھایا جا رہا ہے ان کی اہلیت پر کسی کو شک نہیں۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال وفاقی حکومت پر برہم، کہاں حکومت ہمیشہ بینچز کی تشکیل پر بات کرتی ہے، آپ ہمیں ہم خیال ججز کا تانا دیتے ہیں، آپ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ ہم نے ہمیشہ تحمل کا مظاہرہ کیا، عدالتی فیصلوں پر عمل درآمد نہ کرنے والوں کو سزا نہیں سنائی، ہمارے پاس فیصلوں پر عمل کے لیے کوئی چھڑی نہیں، ہم سمجھتے ہیں یہ وقت ایک قدم پیچھے ہٹنے کا ہے۔ انصاف نہ صرف ہونا چاہیے بلکہ ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے۔ جسٹس سید منصور علی شاہ کا نوٹ، کہا کہ نظام عدل کی بنیاد عوامی اعتماد ہے، آئین کے دفاع اور حفاظت کا حلف اٹھا کر رکھا ہے۔ اس کیس میں شفاف ٹرائل، بنیادی انسانی حقوق، انسانیت کی تکریم اور آزادی کا سوال ہے۔ شدید تحفظات تھے کہ اس عوامی مفاد کے کیس میں سماعت کے لیے فل کورٹ بینچ بنانا چاہیے تھا۔ سپریم کورٹ کے تمام ججز پاکستان میں موجود تھے، تحفظات کے باوجود بینچ کا حصہ بنے۔ تسلیم کرتا ہوں کہ جواد ایس خواجہ میرے عزیز ہیں، اعتراض کو ترجیح دیتے ہوئے بینچ سے علیحدہ ہو رہا ہوں۔
खुतबा हज डॉक्टर यूसुफ बिन मोहम्मद बिन सईद देंगे। डॉक्टर यूसुफ इस्लामी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के ओहदे पर फाइज है। खुतबा हज के तर्जुमे की तैयारियां मुकम्मल। उर्दू समेत बैक वक्त 20 मुख्तलिफ जुबानों में तर्जुमा नशर किया जाएगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और वफाकी वज़ीर बराए मजहबी उमूर सेनेटर तलहा महमूद की मिना में मुलाकात। पाकिस्तानी आज़मीन हज से मुताल्लिक़ गुफ्तगू। दोनों अहदेदारों ने आज़मीन हज से उनके मसाइल दरियाफ्त किए। वफाकी वज़ीर तलहा महमूद ने कहा है कि हुज्जाज के मसाइल के हल के लिए अवाम में मौजूद हूँ। मोहसिन नकवी बोले, फरीज़ा हज के दौरान हुज्जाज कराम की खिदमत किसी भी इबादत से कम नहीं। ईद कुर्बान की आमद में सिर्फ कल का रोज बाकी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क भर की मवेशी मंडियों में रश। किसी को मोटे ताजे बैल तो किसी को खूबसूरत बकरे की तलाश। खरीदारों और व्यापारियों में भाव ताव तेज। शहरी महंगाई और व्यापारी गाहक कम होने पर परेशान। सियासी स्टेक होल्डर्स के इत्तेफाक राय को सपोर्ट करते हैं और करते रहेंगे। तर्जुमान पाक फौज ने कहा, मुल्क की मईशत को तमाम इकाइयों ने मिलकर संभालना है। माशी इस्तेहकाम जमहूरी इक़्तिदार की मजबूती के लिए इत्तेफाक राय होना चाहिए। पाक फौज हर अच्छे अमल को हिमायत करती है और करती रहेगी। हमारे लिए तमाम हकीकी सियासी जमातें काबिल एहतराम हैं, मुक़द्दम और बिला तफरीक हैं। कोई सियासी रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है या फिर पार्टी छोड़ता है तो ये इसका ज़ाती और इनफरादी अमल है।